الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم عقل على سقرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. رواہ البخاری. محترم سامعین و ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ 10 سال تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا یا میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تشتری پر ایک وقت میں مختلف قسم کے کھانا کو رکھ کر کھایا ہو، اور نہ ہی کبھی آپ نے پتلی روٹیاں چپاتی کھائی، اور نہ ہی کبھی آپ نے میز پر ٹیبل پر کھانا تناول فرمایا. حضرت قتادہ سے پوچھا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر کھانا کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفرہ یعنی عام دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی 5386 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی سادگی کے ساتھ زندگی گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی جو سنت ہے، جو طریقہ اور آداب ہے، ان چیزوں کے بارے میں بھی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا. محترم سامعین کرام، کھانے پینے کی جو سنتیں ہیں، جو آداب ہیں، طور طریقے ہیں، اسے جاننا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھائیں اور اسی مقدار میں کھانا کھائے اور وہی کھانا کھائے. محترم سامعین کرام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان اور مومن کی پہچان اور عمدہ خصلت کی پہچان یہ ہے کہ مومن کم کھانا کھاتا ہے، اور یہ ایمان کی پہچان ہے. زیادہ کھانا کھانا یہ کفر کی علامت اور کفر کی خصلت ہے. تو آئیے چند کھانا کھانے کے جو آداب ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 1، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کفایت کر جانا چاہیے. مومن کم کھانا کھاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5392 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کفایت کر جاتا ہے، 2 آدمی کے لیے ہو جاتا ہے. نمبر 2، مومن ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے اور کافر اور مشرک 7 آنت میں کھانا کھاتا ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5393 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھانا کھاتا ہے اور کافر اور مشرک 7 آنت میں کھانا کھاتا ہے. نمبر 3، کھانے کے آداب اور طریقے میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر کھانا نہ کھائے. یہ سنت کے خلاف ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5398. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا. نمبر 4، میز یا ٹیبل پر کھانا کھانا یہ درست ہے لیکن سنت کے خلاف ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5386 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی
ٹیبل پر یا میز پر کھانا نہیں کھایا، لیکن کھانا درست ہے، اگر سنت پہ عمل کرنا چاہے تو دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ نمبر 5، کھانے میں کسی طرح کا عیب نہ لگانا۔ یہ بھی کھانے کی ایک سنت ہے کہ جو بھی کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس کھانے میں کسی بھی طرح کی عیب یا کمی کوتاہی کو نہ نکالے، جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5409 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کھانے پر عیب نہیں لگایا، کمی اور اس میں کچھ نقص نہیں نکالا۔ اگر کھانا اچھا ہوتا، پسند ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا لیتے، تناول فرما لیتے، اگر وہ اچھا نہیں ہوتا تو آپ اسے چھوڑ دیتے۔ نمبر 6، گوشت کو یا کھانے کی کسی اور چیز کو چاقو سے، چھری سے یا کانٹے وغیرہ کا جو چمچ وغیرہ ہوتا ہے اس سے نکال کر کاٹ کر کھانا، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے اور ایسا کرنا سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5408 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بھنا ہوا بکری رکھا گیا تو آپ نے اس کے بازوؤں کو چھری سے کاٹ کر کھایا۔ اسی طرح نمبر 7، دانت سے گوشت کے بوٹیوں کو نوچ کر کھانا یا کسی روٹی وغیرہ کے ٹکڑے کو کاٹ کر کھانا، یہ بھی جائز اور درست ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5407 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احرام کی حالت میں تھے، گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اسے اپنے دانت سے نوچ کر کھایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گوشت کو دانت سے نوچ کر یا اس کو کاٹ کر کھا سکتے ہیں۔ نمبر 8، کھانے کے دوران لقمہ چھوٹا ہو اور لقمہ کو اچھی طریقے سے چبا کر کھانا چاہیے، جب تک وہ اچھی طرح سے نہ چبا لے، اس کو اندر نہ گھوٹے، اس کو اندر نہ نگلے، تو یہ بھی سنت ہے اور یہ طبی نظر سے بھی بڑا فائدہ ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر 9، کھانے پینے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کریں، بائیں ہاتھ سے پرہیز کریں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5380 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو کہا ہے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ کھانے کے دوران اگر پانی بھی پینا ہے، اگرچہ آپ کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزیں لگی ہو، دال ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں، پھر بھی پانی کی برتن، گلاس ہو یا جگ وغیرہ ہو، آپ کو دائیں ہاتھ سے ہی پینا ہے، بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے ہی پانی پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجبور ہے یا غلط، یہ گندا ہو جائے گا۔ حالانکہ جہاں کہیں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، وہ گلاس آپ کا خاص ہوتا ہے، وہ آپ کا پرائیویٹ گلاس ہوتا ہے، اس گلاس کو آپ کے کھانے کے بعد دوبارہ دھونا ہی دھونا ہے۔ تو جب دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے اور بائیں ہاتھ سے منع کیا ہے تو آپ کو اسی ہاتھ سے ہاتھ لگا کر کھانا ہے، بائیں ہاتھ لگا کر آپ کو نہیں کھانا ہے یا نہیں پینا ہے۔ نمبر 10، کھانے پینے کے برتن میں نہ سانس لینا ہے اور نہ سانس چھوڑنا ہے۔ یہ بھی خلاف سنت ہے کہ جس گلاس میں یا جس چیز سے پانی پئیں یا جس برتن سے کھانا کھائے اسی میں سانس نہیں چھوڑنا ہے اور اسی کے اندر سے سانس بھی نہیں لینا ہے۔ نمبر 11، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو چاٹنا، انگلیوں کو چاٹنا یا پلیٹ کو چاٹنا یہ سنت ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص کھانا کھائے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو رومال سے نہ پوچھے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو خود سے نہ چاٹ لے یا کسی اور سے نہ اس ہاتھ کو چٹوا لے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 5456 نمبر کی حدیث سے یہ ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 12، کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد کھانا طلب فرمایا تو صرف ستو کے علاوہ کچھ آپ کو میسر نہیں ہوا تو آپ نے اس ستو کو کھایا اور اس کے بعد آپ نے کلی کی، اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو کھانا کھانے کے بعد کلی کرنا، منہ کی صفائی کرنا، یہ بھی سنت رسول سے ثابت ہے، کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک انسانی ضرورت کی چیز ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 5454 سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 13،
کھانے کے بعد رومال سے ہاتھ کو صاف کرنا یا پوچھنا، اس کی بھی ثبوت سنت رسول سے ملتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 5457 نمبر کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو رومال سے پوچھا۔ نمبر 14، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دعا کا پڑھنا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا اور کھانے کے بعد مختلف دعائیں ہیں، مہمان کے گھر میں کون سی دعائیں پڑھنے ہیں، اپنا کھانا ہو تو کون سی دعا پڑھنا ہے، اور کہیں دوسری جگہوں پہ کھانا ہے، دعوت ہے وغیرہ ہے، تو مختلف جو دعائیں مذکور ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 5458 نمبر کی حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح نمبر 15، سونے یا چاندی کے برتن سے نہ کھائے نہ پیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5426 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے کپڑے کو استعمال کرنے، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا، اور کہا دنیا میں یہ کافر اور مشرک کے لیے ہے اور آخرت میں مومنوں کے لیے سونا اور چاندی کا برتن استعمال کرنا جائز ہے۔ آخری بات جو ہے کھانے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ کھانا پلیٹ اور تھالی میں اتنا ہی لے، کھانا تھالی میں اتنا ہی لے کہ بیکار نہ جائے نالی میں، کھانا اتنا ہی لیں جتنا کہ بیکار نہ جائے، کھانے کو برباد نہ کرے، جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا ہی کھائے، زیادہ لے کر شادی بیاہ میں یا کسی طرح کے دعوت وغیرہ میں زیادہ لے کر کھانے کو برباد کرنا یہ سنت رسول کے خلاف ہے، کھانے کی توہین ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ آپ کے رزق سے برکت کو چھین لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو حلال رزق ہے اس کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔